بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق نمبر 1۔ قرآن مجید پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اسی قاعدے سے ہی شروعات کرنی پڑتی ہے، اور جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھ کے پڑھیں یا بغیر سمجھے پڑھیں، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ تلاوت کے 3 اہم فائدے ہیں، جس میں سے پہلا فائدہ ہے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، چاہے بلا سمجھے پڑھے، چاہے سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے۔ اور تلاوت کرنے کے 2 اہم آداب ہیں۔ سب سے بڑا آداب یہ ہے کہ پڑھنے والا دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، سناؤ کیسا پڑھتے ہو۔ پہلا یہ ہے کہ پڑھنے والا دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، سناؤ کیسا پڑھتے ہو۔ دوسرے آداب یہ ہے کہ سننے والا دل میں یہ خیال کرے کہ احکم الحاکمین اور محسن اعظم کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اس لیے نہایت عظمت اور محبت کے ساتھ سننا اور پڑھنا چاہیے۔ آج کا سبق نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات کہتے ہیں الگ الگ حروفوں کو مفردات کہا جاتا ہے۔ تو یہ حروف آپ کے سامنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ یہ پہلا حرف الف ہے، اور دوسرا حرف، پہلا حرف الف ہے اور دوسرا حرف با۔ الف میں 3 حروف ہیں، الف اور لام اور فا۔ جب اس کو لکھیں گے تو اس میں یہ 3 حروف لکھنے میں آئیں گے، جو کتاب میں لکھا گیا ہے، اس میں سارے حروف کا ہجے لکھا ہوا ہے۔ تو پہلا حرف الف ہو گیا، دوسرا حرف با۔ با کے ساتھ الف اسی طرح سے کھینچیں گے، با کو پڑھیں گے تو با، تا، سا، سا۔ زبان کی نوک اور سامنے کا جو دانت ہوتا ہے اوپر کا، اس کو ثناء علیہ کہتے ہیں۔ اس میں جب زبان کی نوک کو لگائیں گے تو سا ادا ہوگا۔ الف، با، تا، سا۔ اب اس کے آگے جیم ہے، کیا ہے؟ جیم۔ جیم چونکہ 3 حرفی ہے، اس لیے اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، اور یہاں پہ جب ہجے میں جیم لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر مد بھی بنا ہوا ہے، اور جو بھی حرف 3 حرفی ہوگا اس میں مفردات میں، اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، اور اس پہ مد بھی بنا ہوگا۔ جیسے جیم اوپر مد بنا ہے، یہ زال بھی 3 حرفی ہے، زال۔ میں آگے پڑھاتا ہوں، اسی طرح آگے آتے رہے گا، اسی طرح میں بتاتے رہوں گا۔ جیم، ہا۔ ہا کو حلق سے ہمیں کہنا ہے۔ اب حلق سے نہیں آ رہا ہے تو ہم کہیں سے جب دوڑ کر آتے ہیں تو ہمیں ہانفا آتا ہے، سانس پھولتی ہے۔ تو بچے جب دوڑ کے آتے ہیں اس طرح سے ہا ادا ہوگا حلق سے، وسط حلق سے ہا ادا ہوتا ہے۔ تو جیم ہو گیا، اور اس کے بعد ہا، خا۔ منہ تھوڑا سا گول کریں گے اور خا کو بولیں گے اور منہ کو کھول دیں گے۔ خا، ایک خا ہوتا ہے اور ایک منہ گول کریں گے، اس میں وا کی آواز لاسٹ میں تھوڑی سی آئے گی، خا، خا۔ اس طرح سے یہ خا پر ہوگا، موٹا حرف ہے۔ اسی طرح سے یہ دال۔ دال یہ باریک حرف ہے، اور اس کو بھی کھینچ کے پڑھا جائے گا، دال۔ دال بولنے میں آسانی ہے، سارے بچے اسے جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ اور آگے زال آ رہا ہے، تو زال جس طرح سے ہم نے سا کہا ہے، زبان کی نوک اور ثناء علیہ کا سرا، اس سے زال بھی اسی مخرج سے زال بھی ادا ہوتا ہے۔
تو اس کو ہم آسانی سے کہیں گے. ہم زبان کی نوک جب ہم بولتے ہیں تو اپنی زبان کی نوک کو ثنائے علیہ کا سرا یعنی دو اوپر کے جو دانت ہیں، جو چوڑے دانت ہیں، ان چوڑے دانتوں میں زبان کو لگائیں گے. سرے کو، زبان کی نوک اور ثنائے علیہ کے سروں کو لگائیں گے. ان چوڑے دانتوں کے سروں کو لگائیں گے تو ذال ادا ہوگا. کیا ادا ہوگا؟ ذال. را کو بھی موٹا پڑھنا ہے. ہم منہ کو گول کر دیں. ایک را ہوتا ہے اور ایک را الگ ہے، یہ باریک ہو گیا، اور را یہ موٹا ہو گیا. زا کو ایک دم سیدھا پڑھیں گے. زا، دانت کو دونوں دبا کے ہم زا کو ادا کریں گے. سین، اسی طرح سے سین کو بولیں گے. سین، شین. صاد، منہ گول کر کے صاد کو بھی بولنا ہے. صاد. ضاد. طا. ظا. عین. غین. فا. قاف. کاف. لام. میم. نون. واو کو بھی کھینچیں گے. ایک وا ہوتا ہے، بچے پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، وا کہہ دیتے ہیں. وا نہیں ہے، یہ واو بولیں گے. واپس سے واو کی آواز آئے گی. واو. ہا. حمزہ کہہ دیتے ہیں بچے. حمزہ یہ صحیح نہیں ہے، حمزہ کہنا ہے. حمزہ. یا. یہ آج کا سبق نمبر 1 ہو گیا. ہم نے آپ کو پڑھا دیا. اب آپ اس کو دیکھیے اور اس کی مشق کریے، اور جو چیزیں